آج کل موجودہ معاشرے میں ہماری سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ ہم میں سے کوئی بھی باقاعدہ کام کر کے اس کے نتیجے تک پہنچنا نہیں چاہتا، بلکہ شارٹ کٹ تلاش کرتے ہیں، جلدی سب کچھ ہو جائے۔ سرمایہ بڑھانے کے لیے عاملوں اور جادوگروں کے پاس جائیں گے کہ یہ جلدی 2 گنا ہو جائے، وہ جو 1 گنا ہوتا ہے وہ بھی وہ لے کے کھا جائے۔ اس جلدی کا حاصل اور فائدہ یہ ہوتا ہے۔ تو فرمایا انسان کے مزاج میں جلدی ہے فطری طور پر، اور فوراً نتائج چاہتا ہے۔ اور یہ ہم اپنے آپ میں بھی اور اپنے ارد گرد بھی دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ ہر کام کے کرنے کا ایک طریقہ، ایک سلیقہ اور ایک معین وقت ہے، ایک خاص مدت ہے، اس میں عرصے میں وہ کام ہوتا ہے، اس طریقے کے مطابق کیا جائے تو ہوتا ہے۔ لیکن ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ مدت بھی نہ لگے، وہ طریقہ بھی اختیار نہ کرنا پڑے اور کام ہو جائے، اور پھر اس کے لیے جادوگروں اور عاملوں کے دروازے پہ دھکے کھاتے پھرتے ہوتے ہیں۔ اب تو میرا خیال ہے ہماری تہذیب ہی ہندوؤں والی ہو گئی ہے۔ ہندوؤں کو چونکہ اللہ پہ ایمان نہیں ہے، ان کا ایمان ہی بتوں کے ساتھ، فرضی دیوی دیوتاؤں کے ساتھ، ستاروں کے ساتھ، ستاروں کی چالوں کے ساتھ ہے، تو اب تقریباً ہماری مسلمانی بھی برائے نام رہ گئی ہے۔ ورنہ میں صبح دیکھ رہا تھا، میں نے تو آج ہی دیکھا، یہ المرشد پروگرام لگاتے ہیں، تو وہ چینل میں نے لگایا، تو اس سے پہلے ایک پروگرام کو 10 منٹ رہتے تھے، تو وہ پروگرام لگا ہوا تھا، ایک صاحب بہادر بیٹھے تھے اور وہ لوگوں کو بتا رہے تھے، یہ لوگ اپنے اپنے مسائل فون کر کے بتا رہے تھے، اور زیادہ نوجوان بچیاں اور خواتین بھی تھیں۔ تو وہ وہ میرا یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، تو وہ بڑا کلین شیو، پتلون پہنی ہوئی، ہیٹ پہنا ہوا، اور وہ بتا رہا تھا مزے مزے سے، وہ راہو فلاں جگہ ہے اور کیتو فلاں جگہ کر رہے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا بکواس کر رہا تھا۔ تو اس کا یہ کرو، اس کا وہ کرو، اور پھر بڑے مزے کے وظیفے بتا رہا تھا۔ میں حیران ہو گیا کہ تم سورہ یاسین، سورہ رحمان اور پتنی اور کون سی بتائی، یہ صورتیں روزانہ پڑھا کرو۔ میں نے کہا اس اردو کے پٹھے کو پتہ بھی نہیں، اس نے آخری صورتوں جیسی سورہ رحمان اور سورہ یاسین کو بھی سمجھا ہوا ہے۔ جسے یہ پتہ ہوتا تو اتنی بڑی بڑی صورتیں اکٹھی کر کے نہ بتاتا، یہ تو ایک پارا منزل بن جاتی ہے۔ تو یہ لوگ تو چند آیتیں نہیں پڑھتے۔ تو میرا خیال، میں نے اندازہ یہ لگایا کہ اسے خود بھی پتہ نہیں کہ یہ صورتیں کتنے رکوع کی ہیں اور کتنی بڑی ہیں۔ تو وہ جو منہ میں آتا تھا بتایا جا رہا تھا، وہ سارے کا معاملہ صرف یہ تھا کہ کوئی کام اس کے طریقے کے مطابق نہ کرنا پڑے، اس کے لیے جو محنت چاہیے وہ نہ کرنی پڑے، یہ بتا دے اور وہ کام ہو جائے۔ ضمناً بات آ گئی تو عرض کرتا چلوں کہ یہ علم نجوم اور یہ ستارہ شناسی اور یہ سارے ہاتھ کی لکیریں اور یہ چہرہ شناسی، یہ کیا ہیں؟ یہ اندازے ہیں۔ سمجھنا اس طرح آسان ہوگا کہ جیسے ابھی بدل امڑ کر آتا ہے، بادل آ جاتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں بارش ہوگی، یہ ہمارا اندازہ ہے۔ لیکن ضروری نہیں کہ بارش ہو سکتا ہے بارش نہ ہو سکتا ہے ہمارا اندازہ تھوڑی بارش کا ہو، بارش زیادہ ہو جائے، ہو سکتا ہے ہمارا اندازہ بارش کا ہو، اس سے اولے پڑے۔ تو یہ اندازے ہیں۔ کوئی بھی جب بادل اٹھتا ہے تو بندہ اندازہ کر لیتا ہے جی بارش آ رہی ہے، گھر کو چلیں، بھاگیں، بازار میں کھڑا ہے تو گاڑی میں بیٹھوں، یہ کروں وہ کروں، تو نہیں بھی ہوتی بارش، بادل آ کے گزر جاتے ہیں۔ یہ اسی طرح کے یہ علم نجوم وغیرہ اور یہ لکیروں کی شناخت، یہ اسی طرح کے اندازے ہیں۔ اور جو شخص
ان اندازوں کو صحیح مانتا ہے اور نجومی کی بات پہ یقین کر لیتا ہے تو یہ کفر ہے. سادہ سی بات. ہاں کوئی اس طرح سے سنتا ہے کہ اندازہ ہے ٹھیک بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے تو وہ اور بات ہے. گناہ اس میں بھی ہے، کفر نہیں ہے، لیکن ان پہ یقین کرنا کفر ہے. اور عجیب بات ہے کہ ساری قوم اس میں مبتلا ہے. یہ تو ہندوؤں کا طریقہ اور سلیقہ اور رویہ تھا، پھر ہمارے حکمرانوں نے شروع کیا اور ہمارے صدارتی محل پر اور وزیر اعظم ہاؤس پر نجومیوں کے ٹھٹ لگے رہتے ہیں. وزیروں کے نجومی پرل کانٹیننٹل میں کمرے لے کر ٹھہرے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ کفر اوپر کی چھت پر تھا، اب تو یہ نیچے آ گیا، اب تو عام گھروں میں گھس گیا. تو یہ بھی عظمت باری سے نا امیدی کا ایک راستہ ہے. جب اللہ رحمان اور رحیم سر پہ موجود ہے، ہم اس کی مخلوق ہیں، ہر لحظہ ہمارا اس سے رابطہ ہے، تو وہ علامہ مرحوم نے بہت خوب کہا تھا کہ ستارہ میرے مقدر کی کیا خبر دے گا. ستارہ میرے مقدر کی کیا خبر دے گا کہ خود فراخی افلاک میں ہے خار و زبوں، کہ آسمان کی وسعتوں میں خود اپنی مرضی سے چل بھی نہیں سکتا، کسی جگہ رک بھی نہیں سکتا، تقدیر الہی کے تحت ڈنڈے کے تحت چل رہا ہے، کھینچا گھسیٹا جا رہا ہے. اس کے اپنے آپ پر اختیار نہیں کہ آج میں یہاں رہوں گا، آج میں یہاں سے چلوں گا. یہ نہیں، خود فراخی افلاک میں خار و زبوں، اسے اپنی مصیبت پڑی ہوئی ہے اور تقدیر الہی کے تابع چل رہا ہے، اس میں مجال دم زد نہیں. تو میری تقدیر کی خبر وہ کیا دے گا جو اپنی تقدیر سے بھی واقف نہیں.